اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ حجرات اور فقہ اور خطبہ شعبانیہ، یہ تین چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں رمضان سے متعلق جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں چند باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، چند اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خطبہ طویل ہے، اور وہ یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا مانگو، کیا سوال کرو، اللہ سے کیا مانگا جائے، کیا سوال کیا جائے، کیا دعا مانگی جائے، وہ بھی رسول اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ، سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ۔ اکثر ہماری نیت ہی سچی نہیں ہوتی، مانگ تو رہے ہوتے ہیں ہم کہ اے پروردگار فلاں کام ہو جائے، لیکن ساتھ میں ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیوں پتہ نہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا کام۔ آپ نے کسی عام آدمی سے تو بات نہیں کی ہے، کسی عام عہدیدار سے تو بات نہیں کی ہے، آپ نے مالک کل، خالق کل سے بات کی ہے۔ اب اگر وہ کام نہیں ہوگا تو کوئی ایسا کام ہوگا اس کی جگہ پہ جو اس سے بہتر ہوگا، یا اس کی جگہ پہ کچھ بھی کام نہیں ہوگا تو یقیناً وہ جو کام آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے نتیجے میں آپ کا یہ سوچنا کہ یہ کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ضروری، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہوا ہے وہ کام، در حقیقت وہ کام ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یعنی حدیث میں آیا کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور ایک پہاڑ دیکھے گا نیکیوں کا، تو وہ سوال کرے گا کہ اے پروردگار، یہ اتنا اجر جو تم مجھے دے رہا ہے، کہیں غلط اعمال نامہ تو میرے ہاتھ میں نہیں آ گیا؟ تو پروردگار کہے گا کہ یہ تم نے فلاں 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 چیزیں تم نے مجھ سے مانگی تھی، اور وہ وقت نہیں تھا کہ جو تمہیں دیا جا سکتا، لیکن تم نے مانگا تھا، میرے خزانے میں کمی نہیں تھی، لیکن اس وقت ٹھیک نہیں تھا دینا، تو اس کے بدلے آج میں نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی جب آپ نے مانگا تو لازمی ہے کہ پروردگار دے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ اس وقت تو مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا
نیت سچی ہو تو کام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، سچی نیت کے ساتھ تو سوال کرو۔ وَقُولُوا بِالطَّاهِرَةِ، دوسرا جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہ لگائی ہے کہ آپ کا دل طاہر ہو، پاک ہو، کینہ بھی بھرا ہوا ہے کسی کے لیے، بغض بھرا ہوا ہے، کسی سے حسد بھی کرتے ہیں، وہ آگے کیسے بڑھ گیا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کی جگہ اچھی شادیاں ہو گئی اور ہماری بیٹی بیٹھی رہ گئی، وہ ہمارے ساتھ ہی اس نے جوائن کیا تھا، کہاں ترقی ہو گئی، کہاں چلا گیا، آج ہم وہیں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، فلاں نے گھر بنا لیا اور اپنی گاڑی بنا لی۔ ارے چھوڑیں ان چکروں کو، جو بہتر ہے پروردگار کی رضا پہ راضی رہیں۔ اس نے کس طرح سے بنایا، ایک سوال، کس نیکی کے بدلے ملا، ایک دوسرا سوال، کس گناہ کی سزا مل گئی اس کو، یہ ایک سوال۔ این ممکن ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہو، بعض دفعہ بہت زیادہ رزق مل جانا، بہت زیادہ نعمتیں مل جانا بھی آزمائش ہوتی ہے، کہ بہت سارا مال مل گیا لیکن اطراف میں ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم ان کو فلفل کریں اور ان کو دیں۔ بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنا نواز دیا، اب جیب میں آ گیا تو بہت اچھا لگتا ہے، جیب سے نکالنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب وہ کس چیلنج میں پھنسا ہوا ہے کہ واجبات کی ادائیگی۔ آپ یقین جانیں کہ جب بھی عمرے پہ جاتا ہوں تو اتنے ویل آف پیسے والے افراد سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے لازمی یہ سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ فلاں ملک سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں بزنس کرتے ہیں، حج ہو گیا آپ کا؟ نہیں قبلہ، ابھی حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ ارے توفیق کی کیا بات ہے، رجسٹریشن کروائیں اور حج کر لیں۔ آپ کے پاس 12.5 لاکھ روپے نہیں ہے حج کرنے کے لیے؟ نہیں وہ تو ہیں، لیکن ابھی حج کا سوچا نہیں ہے۔ میں اور مسز ساتھ کریں۔ کیوں ساتھ کریں گے بھائی؟ کس نے بولا ہے آپ کو ساتھ کرنے کا؟ آپ کا اپنا حج ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اپنا حج ہے، آپ کیجئے حج۔ اچھا اپنا حج، یہ عمرے 5 ہو گئے ہیں، 6 ہو گئے ہیں، ہر سال عمرے کر رہے ہیں، زیارتیں ہر سال 40 پہ جا رہے ہیں، حج واجب ہے، نہیں کیا وہ۔ اچھا اویئرنیس بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو تو سمجھایا تو انہوں نے کہا چلیں اب اس سال تو ختم ہو گئی رجسٹریشن، چلیں اگلے سال کا مال محفوظ رکھے، اگلے سال آپ کو کرنا ہو۔ تو اب دیکھیں اس کے، اب وہ مال اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، ایک مشکل چیلنج ہے۔ اگلے سال کاروبار زیرو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ مال کو سائڈ پہ کر دیں، استطاعت کو بچا کے رکھنا واجب ہے۔ تو آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن اس مال کے بعد اس کے اوپر خمس بھی آ چکا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لگ چکی ہے، کاروبار کے منافع پہ مختلف فقہاء نے زکوٰۃ لگائی بھی ہے، اس کے بعد اس پہ حج بھی آ چکا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق زیادہ آ چکے ہیں مالی اعتبار سے، اور آپ یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ ہم نے ساتھ جوائن کیا ہوا تھا، وہ تو ڈیفینس میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی ہے، اور ہم وہیں کرائے کے گھر میں۔ اور شکر ادا کریں کہ آپ کرائے کے گھر میں ہیں، یہ ذمہ داریاں آپ نبھا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ مرے گا تو یہ سب حساب ہونا ہے اس سے، اور آپ سے تو یہ حساب نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا حج، آپ نے کہہ دینا ہے کہ ہم تو بھائی کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ہمارا تو کرایہ ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، راشن ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، بچوں کی فیسیں ہی ادا نہیں ہو رہی تھی، تو آپ تو سستے میں چھوٹ گئے۔ قلوب الطاہرۃ، پاک دل لے کر اللہ کے پاس آؤ، نیت سچی ہو، دل صاف ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی آئی، اسی سورے کے اندر آئے گی یہ بات کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں۔ جب تک ایک بھی نقطہ یا ایک بھی جہت نکل سکتی ہے اچھے گمان کی، ایک زاویہ نکل سکتا ہے اچھے گمان کا،
تو آپ 99 زاویوں کو چھوڑ دیں بدگمانی کے، ایک پوائنٹ نکل سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس وجہ سے شاید اچھا سلوک کیا ہو، اس وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ وجہ کو مومن ہے، متقی ہے، اچھا ہے نہیں، ہمیں 99 اچھائیاں ہوں گی اور ایک برائی ہوگی، وہ ایک برائی ہم نے پکڑ لینی ہے اور کہنا ہے اس سے بڑا فاسق و فاجر کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ تو دو چیزیں اگر لے آئے، اب دعا مانگو، کیا دعا مانگو؟ فَصَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ أَن يُوَفَّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے دو چیزوں کی، روزہ رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کی، یہ دعا مانگو۔ اب آپ کہیں گے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی، یہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا دعا مانگے؟ یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ تو روزے تو ہمارے الحمدللہ کئی سالوں سے پورے جا رہے ہیں، دعا مانگتے رہیں کہ اللہ توفیق دے روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے توفیق نہیں، ویسے ہی توفیق دے تلاوت قرآن کی، تو میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ کتنے ہی افراد ایسے پورا رمضان گزر جاتا ہے کہ وہ ایک سپارہ یا ایک پارہ ان کا مکمل نہیں ہوتا، آفس سے گھر کے بعد لیٹ گئے، اس کے بعد ٹی وی لگا دیا، اس کے بعد یہ لگا دیا، سو گئے، اس کے بعد پھر وہی روٹین چل رہا ہے۔ قرآن کتنا ہوا؟ بس وہ شروع کیا تھا، وہ پہلا پارہ آدھا ہوا۔ 30ویں روزے جب 27واں روزہ آ گیا تو خیال آیا کہ ہاں اب کچھ تھوڑا پڑھ لینا چاہیے۔ جب 23واں روزہ آیا، شب قدر آئی، تو تھوڑا سا ہوا کہ ہاں تلاوت قرآن کا ایسا ثواب تھا کہ ایک آیت کے بدلے ایک قرآن کا ثواب مل رہا تھا۔ توفیق نہیں ملی، اس کا مطلب۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو میں چند ٹپس دے سکتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی جاب کو چھوڑ دیں، پڑھنے والے پڑھائی کو چھوڑ دیں، مزدور طبقہ مزدوری کو چھوڑ دے، یہ سارے کام واجبات ہیں، یہ سارے کام ضروری ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی، یہ سارے کام ضروری ہیں۔ لیکن قرآن کو اگر آپ وقت دیں، 5 آیتیں آپ نے اگر ٹارگٹ بنایا ہوا ہے نا کہ میں 2 رکوع پڑھوں گا، آدھا پارہ پڑھوں گا، تو یہ ٹارگٹ آپ کا غلط ہے میرے حساب سے، اس وجہ سے کہ اس ٹارگٹ کی وجہ سے آپ تھک رہے ہیں اور اگلے دن آپ نہیں اٹھا رہے قرآن۔ اس کے بجائے آپ ٹارگٹ بنائیں 5 آیتوں کا، 10 آیتوں کا، جتنا آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، اور قرآن اپنے سرہانے رکھیں۔ سرہانے سے کیا مراد ہے؟ آپ جہاں پہ آپ کا بیڈ ہے، برابر میں کوئی ٹیبل ہے، برابر میں کوئی چیز ہے، آپ وہاں پہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کو بے ادبی نہیں بولتے۔ بے شک پانی کی بوتل بھی ہے، ساتھ میں گلاس بھی رکھا ہوا ہے، موبائل بھی رکھا ہوا ہے، آپ کو 1000 لوگ بولے نا یہ موبائل کی رنگ ٹون بھی بجتی ہے، قرآن اٹھا کے اوپر رکھ دیں، وہ سارا سال ساری زندگی وہ اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ برابر میں رکھیں اپنے، جب 25 مرتبہ نظر جائے گی تو تھوڑا سا تو خوف آئے گا کہ اس کو اٹھا کے پڑھ بھی لوں 5 آیتیں، اور اپنے سے عزم کریں کہ میں 5 آیتیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 آیتیں پڑھوں گا۔ 5 آیتیں پڑھ کے 6ٹھی آیت پڑھنے کی کوشش نہ کریں، جی چاہ رہا ہے 6ٹھی آیت پڑھ لوں، نہیں 5 آیتیں ہی پڑھنی ہیں، کل پڑھوں گا میں 5 آیتیں۔ 5 آیتیں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر 5 آیتیں پڑھیں، سلولی پڑھیں گے، آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ اس میں 10 آیتیں کر لیں، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا روز پڑھیں۔ مولا علی کی حدیث ہے، وہ عمل جو روز مختصر کیا جائے، نہج البلاغہ میں، وہ عمل جو روزانہ مختصر کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہے اس عمل سے جو ایک دفعہ کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے۔
ایک دن آپ نے اتنی بڑی مجلس کی، اتنا بڑا جشن کیا، 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اور اگلے دن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلائیں تو، روزانہ ایک تسبیح پڑھیں تو، روزانہ ایک نماز 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں تو، شب نماز 11 رکعت نہ پڑھیں، 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیں تو یہ زیادہ اثر کرے گا روحانی اعتبار سے۔ لہذا روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن زیادہ اثر کرے گا بنسبت آپ نے ایک دن جوش میں آ کے 1.5 پارہ پڑھ دیا اور اگلے دن 5 دن 10 دن 20 دن 1.5 مہینہ چھٹی، پھر کسی دن مولانا صاحب کا درس سنا تو خیال آیا کہ ہاں قرآن بھی تو پڑھنا چاہیے، پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور جوش میں 1.5 پارہ پڑھ دیا، پھر 1.5 مہینہ چھٹی۔ یہ نہ کریں، تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں۔ تو توفیق مانگو روزہ رکھنے کی، اور اچھا روزہ رکھنے سے متعلق بات کر دوں، توفیق مانگے روزہ رکھنے کی۔ انسان کے اوپر بعض اوقات جوان کے اوپر، میں پچھلے سال کی اپنی بات بس کروں کہ ایسا بیمار ہوا کہ 14 روزے چھوٹ گئے۔ اللہ سے توفیق مانگے، آپ کو لگ رہا ہے آپ صحت مند ہیں، کب توفیق چلی جائے، کب کوئی بیماری آ جائے اور روزہ چلا جائے۔ اس لیے کہ یہ روزہ فقط جسم کے اوپر جب نافذ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، سب چیزوں کا روزہ ہے، اپنے آپ کو انسان حرام سے بچاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب قرآن میں سورہ حجرات کی 4تھی آیت، ارشاد رب العزت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے سامنے آواز کو نیچا رکھتے ہیں، بلند نہیں کرتے، آواز بڑی نہیں کرتے، یہ وہی بات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ثابت بن قیس کی آواز کڑک تھی، بلند تھی، قدرتی طور پہ ان کی آواز میں گونج تھی۔ اسی سے متعلق یہ 2 آیتیں تھیں، اور یہ آیتیں ایک میں نے پیش کر دی تھی، ایک دوسری آیت کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلب کو پروردگار نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یا تقوی کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بعض اوقات رسول اللہ کی بات ان کو گراں گزرتی تھی، رسول نے کہہ دیا کہ تم وہ افراد ہو کہ جو میری بات نہیں سنتے، اب سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ اب جی تو چاہ رہا ہے کہ رسول کو سامنے کہہ دے کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ، رسول کی بات قرآن ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ اگر رسول نے کہہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بہت ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہو، اب جی تو چاہ رہا ہے کہ سامنے آرگیومنٹ کرے کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو بیٹھا رہوں گا، لیکن اب رسول نے تو نکال دیا ہے۔ تو اب اگر رسول کی بات مانتے ہوئے چلے گئے، اس کا مطلب کہ دل میں تقوی ہے، دل میں خوف خدا ہے، اور خاص طور پہ یہ بات صرف آواز کے لیے ہے کہ جب رسول بات کر رہے ہیں اور تم نے اپنی آواز کو دھیما رکھا ہوا ہے، تمہاری آواز رسول کی آواز کے اوپر بلند نہیں ہے تمہاری اور رسول چونکہ دھیما بولا کرتے تھے۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ رسول جب بولا کرتے تھے تو سافٹ اسپوکن تھے، اور عرب سافٹ اسپوکن تھے نہیں، اور چونکہ وہ مجبور تھے کہ آیت اتر گئی ہے تو اب رسول کے سامنے مزید
اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے، دھیما رکھنا ہے اور عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے، ان کے لیے چیلنج تھا. عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، جبکہ ان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چھوٹے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہم سے چھوٹے ہیں، ان سے عزت سے بات کرنی ہے. تو عزت سے بھی بات کرنی ہے، آہستہ بھی بات کرنی ہے، یعنی سلو، یعنی آواز وائس کم ہونی چاہیے، اور نرم لہجے میں بات کرنی ہے. یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے بات کرنے میں. بہت مشکل کام تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آواز کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تمہاری، جب رسول اللہ کے ساتھ تم بات کر رہے ہو تو تمہارے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور تم اس تقوی میں کامیاب ہو گئے ہو. تمہیں کیا ملے گا؟ لہم مغفرت و اجر عظیم. تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی جو پاس میں تم نے رسول اللہ پر آواز بلند کی ہے، پاس میں تم نے رسول اللہ سے بدتمیزی کی ہے، وہ معاف ہو جائیں گی. لہم مغفرتن. جو پاس میں تم نے گناہ بھی کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. وہ اجر عظیم، اور عظیم اجر بھی ملے گا. یعنی آپ غور کیجئے، فقط رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے اجر عظیم ہے. اگر کوئی شخص اتباع رسول کر لے، وہ کس مرتبے پر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر صحیح معنوں میں اتباع رسول کر لیں، اخلاق رسول کو اپنا لیں، کردار رسول تو بیان ہی ظاہر نہیں اپنا سکتے، اخلاق رسول میں سے کچھ چیزوں کو، کہ متانت سے ملیں، سنجیدگی سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں. آگے انشاءاللہ یہ چند باتیں آئیں گی، بس اس بات کو آخری کو تمام کرتا ہوں کہ رسول جب بات کرتے تھے کبھی رسول اللہ کہا نہیں مارا کرتے تھے، یا کہہ کے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی. بہت ہی کوئی ہنسنے کی بات ہوتی تھی تو رسول کے دندان مبارک نظر آتے تھے، ورنہ مسکرا دیا کرتے تھے. یہ ایک خصوصیت تھی رسول اللہ کی، کہا ادب کے خلاف. ایسی بہت ساری اخلاقی صفت رسول اللہ کی، چند اگر ہم اپنا لیں تو اجتماعی طور پہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے عام طور پہ کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی بالکل، آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ پیسٹ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے اس کو واش آؤٹ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ پیسٹ وغیرہ اندر حلق سے اتر جائے گا، پھر آپ اس کو سحری سے پہلے ہی نمٹا لیں اور اس کو آپ صحیح طریقے سے آپ سحری سے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ دوران روزہ پیش نہ آئے. پروردگار سے دعا ہے دین سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تمام برکتیں رحمتیں مغفرتیں ہمیں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.